میرے نبی اتنے جامع ہیں کہ پیدا یتیم ہوئے اور دنیا سے جا رہے ہیں تو 11 لاکھ مربع میل کے حکمران اور بادشاہ بھی ہیں۔ کائنات حسن پھیلا تو لامحدود تھا، کائنات حسن پھیلا تو لامحدود تھا، اور یہ جو سمٹا تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر مختلف موضوعات لے کر بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے ویسے تو بہت سارے عنوانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، لیکن 4 پہلو ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور نکھار کے پیش کیا۔ پہلی چیز تاریخیت، دوسری چیز کاملیت، تیسری چیز جامعیت، اور چوتھی چیز عملیت۔ تاریخیت اگر آپ غور کریں تو ہمارے نبی تاریخ کے زمانے میں آئے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تو باقاعدہ تاریخ لکھنے کا یا تاریخ مدون کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کسی نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک لمحہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کی تمام باتوں کو بتا نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ بائبل میں یہ چیز ملتی، حضرت عیسیٰ یوں پیدا ہوئے اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے کبوتر کو دیکھا اور اس نے روح القدس کا اعلان کیا۔ تو یہ پیدائش سے لے کر 9 سال کے درمیان کے ایریے میں کیا کیا یہ نہیں پتا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی سیرت پر ایک ایک پہلو پر بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عیسائیت کے یہاں سے حضرت عیسیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے، کرسمس کا عنوان ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی عیسائیوں کے یہاں سیرت عیسیٰ کا پروگرام کسی نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں کبھی سیرت موسیٰ کے عنوان پر بات نہیں ہوئی ہوگی۔ میرے نبی اس زمانے میں تشریف لائے کہ جب باقاعدہ تاریخ کو مدون کیا جا رہا ہے، اور اس کو تاریخیت کا زمانہ کہتے ہیں جس میں میرے نبی تشریف لائے، تو آپ دیکھیں میرے نبی کی سیرت کے ایک ایک جز کو اللہ رب العزت نے محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا۔ میرے نبی کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، صبح مساء لیل و نہار، جنگ امن، مکہ میں کیسے رہے، مدینہ میں کیسے رہے، ہجرت میں کیا کیا، سفر میں کیا کیا، معراج کس طرح ہوئی، میرے نبی کا حج کیسے تھا، عمرہ کیسے تھا، جہاد کیسا تھا، بدر میں آ کے کیا کیا، احد میں کیا کیا، حنین تبوک میں کیا کیا۔ میرے نبی کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف دونوں اللہ نے محفوظ کی، اور پرائیویٹ لائف کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کے گھرانے کو انتخاب کیا،
اور پبلک لائف کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کے یارانے کو محفوظ کیا۔ تو یہ پہلا سیرت کا ایک پہلو جو اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ تاریخیت ہے، کہ تاریخ کے زمانے میں آئے اور پھر تاریخی نبی کہلائے، اور آج تک ان کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کاملیت، یعنی کسی نبی نے آ کر یہ دعویٰ اور یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اپنا کام اب مکمل کر کے جا رہا ہوں، جو شریعت میں لایا ہوں یہی اب کامل ہے، یہی قیامت تک کے لیے ہے، یہی ہر انسان کے لیے ہے۔ بلکہ وہ انبیاء دعویٰ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے تو علاقے محدود تھے، کوئی علاقے کا نبی تھا، کوئی گاؤں کا نبی تھا، کوئی ملک کا نبی تھا۔ یہ اعلان آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کیا، لیکن آج 9 ذی الحجہ کو کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں یہ نبی آج اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اپنے رب کی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں آج کے دن دین مکمل ہو گیا، یعنی ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا، ہر ایک کے لیے مکمل ہو گیا۔ اب جس نے بھی اس دین سے رہنمائی لینی ہو یہی اسلام ہے جس سے وہ رہنمائی رہ سکتا ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی اگر کسی جگہ پر آدمی دیکھے تو اسی اسلام سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ تکمیل دین کا، نبی کی کاملیت کا، نبی کے دین کی تکمیل کا، کہ آج تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جناب سب کے لیے یہی ہے۔ لیکن وہ دعویٰ کر بھی کیسے سکتے تھے؟ کیونکہ خاتم النبیین تو میرے نبی ہیں، خاتم الانبیاء تو میرے نبی ہیں، خاتم المعصومین تو میرے نبی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی افسر کسی علاقے میں کوئی قانون بناتا ہے تو اس سے بڑا والا آ کر اسے ختم کر کے اپنا قانون نافذ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے قانون نافذ کیا پھر اس سے بڑا افسر آ کے کر سکتا ہے۔ آخر میں جب ملک کا بادشاہ آتا ہے تو اب اس نے جو قانون دے دیا اب اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، کیونکہ اب اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء آتے گئے، دوسرے نبی آ کر اس قانون کو ختم کر کے اپنی نئی شریعت بتاتے رہے، لیکن آخر میں تاج الانبیاء آ گئے، پھر آخر میں امام الانبیاء آ گئے۔ انہوں نے جو قانون نافذ کر کے بتا دیا اب اسے قیامت کی صبح تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ یہ کامل دین اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو سیرت کا دوسرا عنوان کاملیت، اس کی زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، صرف یہ اندازہ کر لو کہ کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ کیا ہے تو صرف میرے نبی نے کیا ہے۔ کس نے؟ تیسری چیز شریعت، سیرت کا اہم پہلو جامعیت۔ میرے نبی ایسے جامع، ہر ایک میرے نبی کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سکندر اعظم علاقے فتح کرتا ہے اور بادشاہ بنا، لیکن قانون کوئی دے کے نہیں جا سکا۔ سکندر اعظم کی زندگی سے مزدور کی زندگی کا پہلو نہیں لیا جا سکتا۔ بات سمجھیے گا کہ ایک مزدور کے لیے سکندر اعظم نے کیا رہنمائی کی، ایک جناب مسافر کے لیے کیا رہنمائی کی۔ بات سمجھیں، میرے نبی اتنے جامع ہیں کہ پیدا یتیم ہوئے اور دنیا سے جا رہے ہیں تو 11 لاکھ مربع میل کے حکمران اور بادشاہ بھی ہیں، تو ایک بچپن اور یتیمی سے لے کر اگر بادشاہ بننے تک کسی کو اپنی زندگی میں کوئی مشعل راہ چاہیے،
کوئی ایسی کسوٹی اور پیمانہ چاہیے وہ میرے نبی کی جامعیت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ ختیجہ کے کپڑے لے جانے والے محمد کو دیکھ لے۔ اگر کوئی جناب تاجر ہے تو شام میں اس تاجر کو دیکھ لے جو تجارت ایمانداری سے کر رہا ہے، جسے دنیا اس وقت محمد کے نام سے جانتی ہے، جو جہاں چلتا ہے اس کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے۔ اگر کوئی جناب شوہر ہے، اگر کوئی آدمی شوہر نہیں ابھی غیر شادی شدہ ہے تو وہ مکہ میں پھرنے والے اس 25 سالہ نوجوان کو دیکھ لے۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی، اگر بیوی اس کو عمر سے بڑی مل گئی تو ختیجہ کے شوہر کو دیکھ لے، بیوی چھوٹی عمر کی مل گئی تو عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے۔ اگر یہ بچہ ہے تو میرے نبی کا بچپن دیکھ لے، اسے وہاں سے رہنمائی ملے گی۔ اگر جناب ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو رہنمائی کے لیے میرا نبی ہے۔ اگر باپ کا انتقال پہلے ہو گیا تو رہنمائی کے لیے میرا نبی ہے۔ اگر کسی کا بھتیجا ہے تو پھر ابو طالب کے اس بھتیجے کو دیکھ لے، اپنی رہنمائی حاصل کر لے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو ہجرت کے اس مسافر کو دیکھ لے۔ اگر کوئی دوست ہے تو پھر ابو بکر کے اس دوست کو دیکھ لے۔ اگر حالات پیچیدہ ہو گئے اور روپوش ہونا پڑ گیا تو غار ثور میں روپوش ہوئے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مجاہد ہے تو نبی الملاحم اور نبی السیف کو دیکھ لے۔ اگر جنگ میں فاتح بن گیا ہے تو بدر کے فاتح کو دیکھ لے۔ اگر وقتی شکست ہوئی ہے تو احد کے غازی کو دیکھ لے۔ اور دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے پہلے حملہ کرنا ہے تو تبوک میں جانے والے اس کمانڈر کو دیکھ لے۔ اگر دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو پھر فاتح مکہ کو دیکھ لے۔ اگر تبلیغ دیکھنی ہو تو پھر تمہیں دیکھنا ہو تو طائف کے اس مبلغ کو دیکھ لو۔ اگر کسی خطیب نے رہنمائی لینی ہو تو مسجد نبوی کے اس خطیب کو دیکھ لو۔ اگر کوئی استاد ہے تو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے اس استاد کو دیکھ لے۔ اگر کوئی جناب مرشد ہے تو صحابہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو مرشد کو دیکھ لے، مرشد بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ غرض کہ اگر کوئی باپ ہے تو پھر ذرا دیکھ لے کیسے رہنا ہے، تو زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے والد کو دیکھ لے۔ اولاد اگر دنیا سے جلدی چلی گئی تو طاہر، طیب، قاسم کے اس والد کو دیکھ لے۔ اگر کوئی جوانی کو دیکھنا چاہتا ہے تو مکہ کے اس نوجوان کو دیکھ لے۔ کوئی بڑھاپے کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ اگر تکلیفیں آئی ہیں تو وہ تکلیفوں میں رہنمائی لینا چاہتا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حالات ایسے ہوئے، بچیوں کو طلاق ہو گئی، باپ صدمے میں ہے تو یہ زینب اور یہ رقیہ اور ام کلثوم کے والد کو دیکھ لے۔ کون سا ایسا پہلو ہے جس میں کوئی شخص میرے نبی سے رہنمائی نہیں لے سکتا ہے؟ اگر کسی نے دیکھنا ہو اپنی زندگی کی تمام شعبوں میں رہنمائی کے طور پر کسی شخصیت کو، اس جامع شخصیت کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ یعنی کون سا ایسا پہلو ہے جس میں یہ میرے نبی رہنمائی نہ کرتے ہوں؟ ہاں، کیا تھا؟ ایک یتیم اور ایسے علاقے میں پیدا ہوا جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں، کالج نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، لیکن آج اس کے تربیت یافتہ لوگوں میں خالد اور ابو عبیدہ جیسے کمانڈر ہیں، اور جس کی تربیت کے نتیجے میں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ نظر آ رہے ہیں، جس کی تربیت کے نتیجے میں ابن عباس جیسے مفسر نظر آ رہے ہیں، جس کی تربیت کے نتیجے میں آج ابی ابن کعب جیسے قاری القرآن نظر آ رہے ہیں،
اور جس کی اتنی جامع شخصیت ہے کہ جس نے یتیمی کی زندگی میں آنکھ کھولی، لیکن اللہ نے اتنا کامل بنایا کہ اس کے شاگردوں میں آج کوئی ابو بکر بن کر آیا تو جاتے ہوئے صدیق بن کے گیا ہے، کوئی عمر بن کے آیا تو جاتے ہوئے فاروق بن کے گیا ہے، کوئی صرف عثمان بن کر آیا تھا جاتے ہوئے جامع القرآن بن کے آیا ہے، یہ صرف شاگردوں میں علی بن کے آیا تھا آج حیدر کرار بن کے جاتا ہے، یہ صرف معاویہ بن کر آتا ہے لیکن آج جب رخصت ہوتا ہے تو کاتب قرآن بن کے آتا ہے۔ ایسی شخصیت کامل اور جامع شخصیت، ہر پہلو پر جسے رہنمائی چاہیے وہ میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لے۔ کوئی کسی کا پڑوسی ہے تو صحابہ کے اس پڑوسی کو دیکھ لے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ مسافر ہے، سفر کے کیا آداب ہیں تو ہجرت کے اس مسافر کو دیکھ لے، جس کی جامعیت کا یہ حال، جب مکہ سے گیا تھا تو 7 کو لے کر، اور جب فاتح بن کے آیا تو 10,000 کو لے کر، 13 سال کے مختصر عرصے میں گیا تو اکیلا۔ یہ اس طرف اشارہ تھا جس ایک کو لے کے جا رہا ہوں یہ 10,000 پہ بھاری ہوگا۔ یہ ایک بیج لے کے گیا ہے اور کھیتی شروع کی، اوئے ہوئے کہاں بات نکل گئی۔ اور تجھے پتا ہے بیج جتنا خالص ہو، زمین پر کسان مشورہ دیتے ہیں بیج اچھا ڈالنا، زمین جلدی بھی کاشت کرے گی، بہترین کاشت ہوگی۔ میرے نبی نے اپنی اس کھیتی کا پہلا بیج اپنے ساتھ لیا ہے، اور جا کر جب اس بیج کو بویا تو اس کے نتیجے میں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، پھر ایسی کھیتی نکلی کہ اللہ نے نبی کی اس محنت کو نبی کی کھیتی کہا۔ کزرع کہہ کر یہ ایک کو لے کر گئے، اور اس کو سب میں سے صرف اسی کو لے کر کیوں گئے؟ کیونکہ جس سے کام لینا ہوتا ہے نا اسے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بات سمجھو، میں دبئی میں تھا، میں جن ساتھی کے پاس تھا، ہم جب کہیں جاتے کہتے پاسپورٹ رکھا ہے؟ کیوں؟ کہہ رہے پاسپورٹ اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ میں کہا پولیس باہر پکڑتی ہوگی، پوچھتی ہوگی؟ کہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی فلیٹ میں آگ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پورے اس میں جو سب سے اہم ہے اسے رکھنا پڑتا ہے، باقی چیزیں مل جاتی ہیں، پاسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کہا اچھا، ساری ہی اہم ہے لیکن جو زیادہ اہم ہے اسے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس سے کام لینا ہے آگے اسے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اہم تو سارے ہی تھے لیکن جسے سب سے بچا کر ساتھ لے کے گایا گیا اس سے کام لینا تھا۔ اس جامع نے اس میں کچھ جامعیت دیکھی تھی، اس کامل نے اس میں کچھ کاملیت دیکھی تھی، اسی لیے سب میں اسے لے کر گئے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس سے کام لینا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ گئے ایک کے ساتھ، آئے ہزاروں کے ساتھ۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہ کاملیت، یہ جامعیت اللہ نے دی تو میرے نبی کو۔ اور چوتھی چیز ہے عملیت۔ ہر ایک عنوان اپنے اندر ایک بڑا عنوان رکھتا ہے، لیکن چونکہ اچانک یہ چیز ذرا آپ کے سامنے آ گئی، اگر پہلے سے ذہن میں ہوتا تو ہر عنوان پر ایک ذہن بناتا، اور ہر عنوان پر کئی کئی جمعے ہو سکتے ہیں، نبی کی تاریخیت پر، نبی کی جامعیت پر، نبی کی کاملیت پر۔ کاملیت پر کامل ایسا کہ سارے کاملوں کے کمالات دے دیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سارے کاملوں کے کمالات دے دیے۔ اگر کسی کے تخت کو آسمان کے نیچے اڑایا تو اس کے تخت کو عرش سے بھی اونچا اڑایا۔ اگر کسی کے ضرب سے پتھر سے پانی نکلوایا تو اس کی انگلیوں سے نکلوایا۔
اگر کسی کو دیکھ کر انگلیاں کٹوائیں تو اس کو دیکھ کے گردنیں کٹوائیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ عنوان ایک دوسرا ہے. چوتھی چیز ہے عملیت. نصیحت دوسروں کو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل خود کرنا اور زیادہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. بھائی نصیحت کرنے والے تو آپ کو میری طرح کتنے ملیں گے، عملی زندگی دیکھو تو صفر، کاغذ دیکھو تو کوڑا، دعوے بہت لیکن عمل نہیں. یہی وجہ ہے یہ جتنے بھی جھوٹے آئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ سانڈ اللہ کو ایک سجدہ نہیں کرتے تھے اور دعویٰ نبوت کا تھا. ساری زندگی قادیانی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبی تو راتوں کو جاگتے ہیں، یہ ساری راتیں عورتوں سے ٹانگیں دبواتا تھا. حضرت کی سیرت میں لکھا ہوا ہے خود ان کی کتابوں میں. ایک نمبر کا چھٹا ہوا، دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے، اپنی زندگی اس سے بالکل خالی ہے. لیکن میری نبی کی زندگی دیکھو. دنیا کو کہتے ہیں 30 روزے رکھو فرض ہیں، اور خود شعبان کے بھی 15 رکھ رہے ہیں، خود جمعرات پیر کے بھی رکھ رہے ہیں، خود ایام 20 کے بھی رکھ رہے ہیں. دنیا کو کہتے ہیں نمازیں 5 پڑھو، اور خود تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں. سوال پوچھنے والوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ کے نبی کیا خرچ کریں؟ کہا جو اضافی ہو اس کو خرچ کر دو، باقی اپنے پاس رکھ سکتے ہو. دوسروں کو یہ تعلیم اور اپنے گھر میں ایک درہم برداشت نہیں. دوسروں کو یہ تعلیم کہ جو اضافی خرچ کرو باقی رکھ سکتے ہو، اجازت ہے، تاکہ بالکل کنگال نہ ہو، کل پھر اللہ سے گلہ نہ کرو. اور اپنی زندگی دیکھو تو ساری زندگی صاحب زکوٰۃ نہیں ہوئے، ساری زندگی زکوٰۃ کے نصاب پر نہیں پہنچے. ساری زندگی بولو بھائی صاحب نصاب تو وہ کہلائے نا جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس کی قیمت ہو 52.5 تولے چاندی اس کی. میرے نبی اتنے نصاب پر آئے نہیں. کیوں؟ ایک دن تو بیٹھے ہیں، یاد آیا گھر میں 2 درہم ہیں، مسجد سے گھر نہیں گئے. فرمایا عائشہ کو بتاؤ وہاں میں رکھ کے بھول گیا، پہلے اسے صدقہ کرو، محمد تب گھر میں داخل ہوگا. ساری زندگی صاحب نصاب بولو نہیں رہے. جب ساری زندگی صاحب نصاب نہیں رہے تو فدق کا مسئلہ تو حل ہو گیا. جس کے ملکیت میں اگر فدق کا 8 کلومیٹر کا باغ ہو اور سالانہ آمدنی اتنی بڑی تعداد میں آتی ہو، بتاؤ پھر وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ساری زندگی اس کا عشر نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ فدق ان کی ملکیت میں تھا ہی نہیں. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اوپر اڑ گئی ہے. بھائی یہ جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ فاطمہ کو فدق نہیں دیا، وہ نبی کا تھا، نبی اپنی جائیداد میں چھوڑ کے گئے تھے، وراثت میں چھوڑ کے گئے تھے. حالانکہ نبی فرما کے گئے نبی وراثت نہیں چھوڑتے. وراثت میں جو چھوڑتے ہیں علم ہوتا ہے، وراثت میں جو چھوڑتے ہیں وہ صرف علم ہوتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں یہ بھی ہے، کہ یہ ہے تو زکوٰۃ کہاں ہے؟ اپنی زندگی میں عمل دیکھو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی جس نے 12 رکعتیں سنتیں، اس کو نفل فرمایا. اس وقت نفل مانی کہ فرض سے اضافی. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرزا انجینئر کی طرح کہہ دو کہ نفل کا معنی ہوتا ہے فضول. اس کی تو زبان ایسی چلتی ہے نا. تو آج دیکھ لے زبان چل رہی ہے. آج اب جیل میں گیا ہوا ہے، بڑے فخر سے کہ میرے 30 لاکھ فالورز ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں. اور پیشی پر آتا ہے تو باپ کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. باقی باپ آتے ہی باقی فالورز آتے ہی نہیں ہیں. 30 لاکھ کہاں ہے؟ 30 بھی جمع نہیں کر سکا. 30 اس کے لیے کسی روڈ پر نہیں آ سکے کہ جی ہمارے اتنے بڑے علامے اور ڈرامے کو تم لوگوں نے پکڑ لیا. بابو بند کمروں میں بیٹھ کر دین کی بات کرنا
یہ بہت آسان ہے، لیکن تختہ دار پر اور پھر حالات سازگار نہ ہوں اس وقت بات کرنا یہ الگ بات ہوا کرتی ہے۔ تیری الگ بات ہے، ہاں یہ بات سن لے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ تو یہ جناب میرے نبی خود تعلیم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 12 رکعتیں جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی شروع کی 4 سنت اور آخر کی 2 سنت، کتنی ہو گئی؟ بولو 8 ہو گئی۔ مغرب کی 2 سنت کتنی ہو گئی؟ عشاء کی فرض کے بعد 2 سنت کتنی ہو گئی؟ فرمایا جو روزانہ اس کو پڑھے اللہ اسے جنت میں گھر دے گا۔ عملیت دیکھو، ترغیب یہ ہے، اور خود پوری رات کھڑے ہیں کہ پاؤں میں بھی ورم آ جاتا ہے، پاؤں میں ورم آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کے زندگی کے پہلو ہیں۔ میرے نبی تاریخی شخصیت، ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ بنایا۔ آج کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کسی کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کس طرح بات کرتے ہوئے کیا، وہ اشارے محفوظ ہیں۔ میرے نبی کے انداز بیاں کے وقت ہونٹوں کا انداز کیسا تھا وہ انداز محفوظ ہیں۔ میرے نبی کا کلام محفوظ ہے، میرے نبی کی باتیں محفوظ ہیں، میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کے ساری زندگی داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے، بالوں کی تعداد بھی محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے شان دی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر آؤ ایسی جامع شخصیت جس کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے ہے، اور یہ احسان ہے صحابہ کا جنہوں نے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، ایک ایک عنوان۔ کیونکہ میرے نبی کی مختلف ادائیں مختلف لوگوں نے دیکھی اور ان کے ذریعے سے اللہ نے محفوظ بنا دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کے بعد صرف 4-5 مسلمان رہ گئے باقی نہیں، ان کھوتے کے پتروں سے کوئی پوچھے کہ اگر 4-5 تھے تو نبی کی اتنی بڑی سیرت کو کہ 4-5 نے محفوظ کیا؟ آج ایک عام آدمی جس کے ساتھ کوئی زیادہ رہتا ہو وہ بھی اس کی زندگی کا کوئی کامل حصہ محفوظ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پرائیویٹ زندگی بھی ہوتی ہے، اس کی پبلک لائف بھی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ زندگی کو محفوظ کیا نبی کی بیویوں نے، نبی کے گھرانے نے، پبلک زندگی کو محفوظ کیا تو وہ نبی کے یارانے نے محفوظ کیا۔ کسی نے کس انداز میں دیکھا تو بتا دیا، میں نے اپنے نبی کو یوں دیکھا تھا، میں نے اپنے نبی کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، میرے نبی نے اس وقت یوں کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا احسان ہے۔ آج یہ نبی کی زندگی کا جو ایک ایک پہلو ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا عیسائی میلاد تو مناتے ہیں کرسمس کے نام پر، لیکن سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں پیش کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ اور مسلمان اپنے نبی کی سیرت پہ بات کرتا ہے کہ بھائی یہ سیرت ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پھر بات وہی آتی ہے جو میں کہا کرتا ہوں، ایک کام ہم نے کرنا تو ہے۔ او بھائی کھانا کھاتے ہو الٹا لٹک کے کھا لو، لیٹ کے کھا لو، مرغا بن کے کھا لو، جیسے مرضی ہے کھا لو، کھانا یہ تو کیوں نہ اس کھانے کو بھی اجر بنا کر اپنے نبی کے کھانے کے مطابق کھا لے۔ سونا تو ہے ہی، کیوں نہ نبی کے طریقے پہ سو جائے۔ پینا تو ہے ہی، کیوں نہ نبی کے طریقے پہ پی لیں۔ پہننا تو ہے۔ آج یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ نیت کرے ہم اس کھوج میں رہا کریں گے انشاءاللہ، اس موقع پر میرے نبی کی کیا سنت ہے، اس موقع پہ نبی کی کیا سنت ہے، اس موقع پہ کیا، ہر نبی کی ہر سنت کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ یہ مشکل ہے؟ ساری زندگی نہیں پتا مسجد سے نکلتے ہوئے پاؤں کون سا رکھنا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد میں داخل ہوتے، کسی کو دیکھو الٹا پاؤں رکھ کے آ رہا ہے، نکلتے ہوئے ایسے ہی سیدھا پاؤں رکھ کے جا رہا ہے۔
کسی سے پوچھا گھر میں داخل ہوتے پہلے کون سا پاؤں؟ کہہ رہے دونوں پاؤں رکھنے چاہیے۔ میں کہا پھدک کے جائے گا کیا؟ ابے پہلے ایک ہی آئے گا تو پہلا کون سا ہوگا؟ یہ پتہ ہی نہیں۔ کپڑے پہننے کس طرح پہننے، پہلے دائیں طرف سے پتہ ہی نہیں۔ 60 سال 75 سال زندگی گزار دی، لیکن کتنا عرصہ ان معمولی جو ہمیں بظاہر معمولی نظر آتی ہیں ان سنتوں سے محروم رہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے نبی کی ایک ایک ادا میں اللہ نے روحانیت کتنی رکھی ہے، نورانیت کتنی رکھی ہے۔ اس کا نور اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا، پھر پتہ چلے گا یہ ایک ایک بات، یہ ایک ایک ادا، یہ اللہ کے یہاں کتنی قیمتی ہے۔ تو یہ سیرت کا عنوان اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس سیرت کو اپنائیں۔ تو آج یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص نیت کرے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔